بتائیے گا سب سے پہلے تو سانپ کن علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ سانپ ڈس لے تو کتنی جلدی جو زہر ہے وہ پھیلتا ہے، اور کتنی پرومپٹلی آپ کو اس پر جو ہے وہ علاج کی طرف بڑھنا چاہیے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً سانپوں کا جو ماحول ہے، یہ جہاں یہ پھولتے پر پھلتے ہیں وہ انتہائی گرم اور مرطوب علاقے ہیں۔ صرف بر اعظم انٹارکٹیکا دنیا میں ایک ایسا بر اعظم ہے جہاں سانپ نہیں پائے جاتے، اور ایمیزون کیونکہ بایو ڈائیورسٹی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، اسی لیے برازیل میں سب سے زیادہ جو ہے سانپوں کی اقسام جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں بھی ہوتی ہے نا سر سب سے زیادہ، کافی زیادہ؟ جی، ہر بر اعظم پر میں نے بتایا کہ انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کا سب سے خطرناک سانپ جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ان لینڈ ٹائپان ہے، ان لینڈ ٹائپین کی دو سپیشیز ہیں، ایک کوسٹل ہے جو تھوڑا سا لیس، جی جو کوسٹل ان لینڈ ٹائپان ہے وہ جو ہے کم زہریلا ہے، اور جو ان لینڈ ٹائپان ہے دنیا میں سب سے زیادہ زہریلا سانپ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو معیار بنایا ہے، یہ کوئی 250 کے قریب ریٹس جو ہے وہ ایک بائٹ سے جو زہر ہے اس سے مارے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے جو ہے کنگ کوبرا جو ہے بلیک کوبرا، اس سے کوئی 100 چوہوں کو مارا جا سکتا ہے، اور جو یہاں پر کریٹ ہے اس سے کوئی 150 کے قریب چوہے جو ہے مارے جا سکتے ہیں، اور جو رسل وائپرز ہیں ہمارے وہ جو ہے اس سے کوئی 50 کے قریب چوہے جو ہے وہ مارے جا سکتے ہیں۔ اوکے، تو افریقہ ظاہر ہے، افریقہ بھی سانپوں کے لحاظ سے جو ہے پاکستان میں کتنی تعداد ہوگی ان کی ڈاکٹر صاحب؟ جی، جب میں نے ایم ایس سی کی تھی اس وقت تو 66 تھے، اب 71 کہتے ہیں، اور ان میں سے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر 61 کے حساب سے ہم چلیں اور 66 کے حساب سے ہم چلیں تو پاکستان کے اندر 75% سانپ جو ہے غیر زہریلے ہیں، ان کے کاٹنے سے اموات واقعہ نہیں ہوتی، مگر 75% سانپ صرف خشکی کے ہیں۔ جی، وہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اگر آپ سانپوں سے ڈرتے ہیں نا، رات کو صحن میں پڑی ہوئی رسی جو ہے نا وہ نہ صرف آپ کو سانپ لگتی ہے بلکہ ہلتی بھی نظر آتی ہے، آپ صحیح کہتے ہیں۔ سر میں آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اگر کا صیغہ استعمال کیا، سانپ سے کون نہیں ڈرے گا؟ آپ سوچیں کہ وہ تو سامنے آئے گا، خاص طور پہ یہ کوبرا وغیرہ تو وہ تو اپنے ہش ہش کر کے آپ کو مار دیتے ہیں ڈرا کے، کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جن ممالک کے سلیبس کے اندر یا ٹیچروں کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے وہ بچوں کو فیملر کرواتے ہیں۔ میرا اپنا ایک واقعہ ہے کہ ایم ایس سی کے فوراً بعد میں نے اپنی تحصیل صادقہ آباد میں ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا، تو میں سانپ لے کے گیا جو گھروں اس میں نکلتا ہے، کوئی وہ جسٹ جو ہے وہ ایک بالش ہوتا ہے، بالکل باریک شائنی سا ہوتا ہے، اسے انڈین بلائنڈ سنیک، انڈین ہاؤس سنیک، کامن ہاؤس سنیک، اس کے کئی نام ہیں، اور وہ اس کا منہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ کھول نہیں سکتا بائٹنگ کے لیے، اس میں گلینڈ بھی نہیں ہوتے، وہ نان پوائزنس ہے۔ اب میں لے کے اسکول چلا گیا تو میں نے رکھا تھا باٹل کے اندر تھا، تو وہ جی دوست کو ملنے گیا نیچے، تو وہ کئی بچوں نے کرسی، دوسرے ٹیچر آ گیا تو کرسی ہلائی تو باٹل گری تو وہ سانپ باہر نکل آیا، تو بچے نیچے آئے بھاگے بھاگے، سر وہ ٹیچر تو پہلے ہی بھاگ گیا کہ سر وہ سانپ جو ہے نا جی وہ باہر نکل آیا۔ تو میں نے بچوں کو وہی کہا، میں نے کہا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا ابھی کہ وہ غیر زہریلا ہے، تو پھر آپ نے اٹھایا کیوں نہیں، کیا اس کو پکڑیں؟ تو جب میں گیا تو ایک بچہ وہ پکڑ کر ہاتھ میں نا اس کو۔ تو جب تک ہم سلیبس کے اندر یہ چیزیں انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک کے اندر ہے وائلڈ لائف کے لحاظ سے سلیبس اتنا پور ہے، اتنا میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اویئرنیس کی کمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس کی ویکسینیشن اور اینٹی ڈوٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اور یہاں پر پاکستان میں کون سے سانپ زیادہ پائے جاتے ہیں خطرناک کی؟ اگر پاکستان کے اندر جو ہے جی وہ جو ہمارے پاس خشکی کے 54 سانپ ہیں، ان میں سے 13 سانپ زہریلے ہیں، 14 سمندری سانپ ہیں، وہ سارے کے سارے ڈیڈلی وینمس ہیں، انتہائی زہریلے سانپ ہیں۔ تو ان کا تریاک جو ہے وہ ہمارے تمام ہاسپٹلز کے اندر اویلیبل ہوتا ہے، اس کو فریج کے اندر رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب 54 جو خشکی کے سانپ ہیں ان میں سے 13 سانپ صرف زہریلے ہیں، باقی جو 75% سانپ غیر زہریلے ہیں۔ وہ سانپ کسی کو کاٹتے ہیں، ہر سال ہزاروں واقعات آتے ہیں سانپ کاٹنے کے، زہریلا سانپ کی اور نان زہریلے سانپ؟ ایٹیٹیوڈ میں فرق ہوتا ہوگا؟ جی
جی نہیں بالکل پہچان پاکستان کے اندر تو لکیلی زہریلے سانپ جو ہے وہ کم ہے تو اس لیے ان کی پہچان بڑی آسان ہے. کیسے؟ شیخ زاید ہاسپٹل کے اندر میں نے اپنا ڈاکٹرز کو اس کی پہچان کے لیے ایک لیکچر دیا تھا 3 طریقے سے کہ ایک تو ہے کہ سانپ کو آپ جو ہے دیکھ کر وہ جو بہت کم واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی سانپ کو ساتھ لے آئے, اگر کوئی لے آئے تو آپ پہچان سکتے ہیں ایک طریقہ. دوسرا یہ ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا ہمارے 3 سانپ ہیں جن کو آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں. جتنے بھی وائپرز ہیں جو پوری دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں, وائپرز جو ہے ان کا سر جو ہے وہ دھڑ سے بالکل الگ ڈائمنڈ شیپ ہارٹ شیپ ہوتا ہے. اور اگر سر جو ہے وہ دھڑ سے ہارٹ شیپ میں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ سانپ جو ہے وہ زہریلا ہے. جلدی سے 2 کوئکلی بتا دیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. جی دوسرا جو ہے ایک سب سے زیادہ سنگچور جو زہریلا ہے, جس طرح ہماری انگلی میں پور کے یہ نشان ہے, اس سانپ کے اوپر وائٹ تھوڑا سا ہیڈ کا ریجن چھوڑ دیں آپ, ایک فنگر جو ہے انڈیکس فنگر جتنا, تو اس کے نیچے آپ آگے آپ کو وائٹ لائنیں جو ہے ڈبل بالکل 7 ملی وہ لائنیں اس پور کی طرح نظر آئیں گی, وہ صرف اسی سانپ میں ہے. اور تھرڈ جو ہے ہمارا سانپ جو ہے وہ سب سے زہریلا خوشی کا سانپ جسے سنگ چور سندھی میں سانپ پیڑ کہتے ہیں, وہ اس کے دانت بڑے نفیس ہوتے ہیں, نیڈل شیپ ہوتے ہیں, جس کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نیچے نشان ہوتے ہیں. تھرڈ جو ہے جو آپ نے کہا یہ کوبرا جی تھرڈ جو ہے کوبرا سانپ ہے پھن والا, وہ سارے یہ 3 سانپ ہیں جی. اور انڈیا کے اندر روفلس فیملی ہے, وہ پارٹیشن کے بعد گیا ہی نہیں. روفلس جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا تھا کہ یہ سانپ آپ کی اپنے کھیتوں کے نقصان پہنچاتے ہیں, اربوں روپے کا آپ کا غلہ بچاتے ہیں چوہوں کو کھا کر, اور وہ کسانوں کو اب تک وہ فیملی. چلیں تھینک یو سو مچ. پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ دیکھیں کتنی زبردست انہوں نے گفتگو ہوئی, اتنی معلومات لے رہی تھی. زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ان کے قریب نہ جائیں.